اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ جلال کے آدمیوں کا ابتدائی سراغ کھو دینے کے بعد میں ان میں سے ایک سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کام بہت تیزی سے ہوا تھا۔ دہلی پہنچنے کے چند گھنٹوں میں مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہو چکی تھی اور ہم دہلی میں اپنی پہلی رات سکون سے گزار سکتے تھے۔ سونے کا وقت ہو گیا، لیکن ویرا بیچاری وسوسوں میں گھری ہوئی ہوگی۔ اسے بتا دیں کہ کل کے لیے پروگرام طے ہوا ہے، اس وقت تک فرصت ہی فرصت ہے، وہ سکون اور بے فکری سے اپنا وقت گزار سکے گی۔ غزالہ نے بہت خلوص سے مجھے مشورہ دیا، اس کی باخبری سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس وقت اسے اس کے حل پر چھوڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے سوچی سمجھی رائے دی۔ وہ ہماری مددگار بن کر یہاں آئی ہے، اسے ذرا بھی سنگن مل گئی تو وہ مجھ سے پہلے مزار پر پہنچی ہوئی ہوگی۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی کھوپڑی کیا گل کھلائے گی۔ تھوڑی سی رد و قت کے بعد غزالہ قائل ہو گئی۔ ویسے بھی ویرا اس وقت سرور میں تھی، ضرورت سے زیادہ میں نوشی کر لینے کے باوجود وہ کبھی بہکی ہوئی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی زبان پر لکنت آ جاتی تھی یا پھر اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی بے داغ سفیدی میں خمار کے سرخ ڈورے تیرنے لگتے تھے۔ ایسی حالت میں اس کی ذہنی روح جس راہ پر لگ جاتی تھی لگی رہتی تھی۔ اسے اپنے مشن کے بارے میں کچھ یاد دلانا کھلی حماقت کا مترادف تھا۔ ہم نے ہوٹل میں وہ رات اسی طرح گزاری جس طرح میں نے سوچا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں ہم دیر تک گزرے ہوئے دنوں کا جائزہ لیتے اور اپنے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ غزالہ بہت خوش تھی کہ میں بظاہر اپنے کاموں میں منہمک رہنے کے باوجود اپنی گھریلو زندگی کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ ایک سہانی اور پرسکون مستقبل کی آرزو میرے دل میں بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ صبح 7 بجے فون کی تیز گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ غزالہ بدستور بے خبر سو رہی تھی، میں بیدار ہو ہی چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ غزالہ کی نیند خراب نہ ہو۔ میں نے فون کی دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی مہذب اور شیریں آواز سنائی تھی۔ وہ ہوٹل کی کسٹمر سروس کے شعبے سے معزز خانہ انداز میں بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے اور غزالہ کے پاسپورٹ کے ساتھ فوری طور پر اس کے دفتر میں پہنچنا تھا۔ اس کی ہدایت پریشان کن تھی۔ میں نے ناگواری سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے میری نیند میں مخل ہونے پر معافی چاہی اور بتایا کہ بعض نامعلوم وجوہ کی بنا پر دہلی کے 2 پولیس افسران ہوٹل میں مقیم پاکستانیوں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے اس کے دفتر میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کسی نکچڑے مہمان کی طرح بے وقت کی اس راگنی پر برہمی کا مظاہرہ کیا تو اس خاتون نے مجھے نیچے بلانے کی بجائے دونوں افسران کو میرے کمرے تک لانے کی پیشکش کر ڈالی۔ میں نے تیار ہو کر چند منٹ میں نیچے پہنچنے کا وعدہ کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں چابی لے کر کمرے سے نکلا تو غزالہ بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے کسٹمر سروس کے دفتر تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ روشن اور آراستہ کمرہ استقبالیہ کاؤنٹر کے عقب میں واقع تھا۔ وہاں گھومنے والی کرسی پر ایک نازک اندام اور خوش شکل خاتون براجمان تھی۔ اس کے سامنے میز کے پار 2 باوردی پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے چہروں سے خراٹ اور تجربے کار نظر آ رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ فارم پڑے ہوئے تھے جن پر ہوٹل والے مسافروں کے دستخطوں کے ساتھ جملہ کوائف کا اندراج کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے 3 افراد وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے خدوخال اور چہروں پر پھیلی ہوئی تشویش سے پاکستانی مسافر معلوم ہو رہے تھے۔ ویرا کے پاس بھی انکاویل کے نام سے پاکستانی پاسپورٹ تھا، مگر وہ اس وقت تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ پختہ عمر کی خوش شکل خاتون نے ادب و احترام سے مجھے قطار میں بٹھا دیا۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت ناگہانی اور پریشان کن تھی۔ میں نے اپنے اعصابی ہیجان پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگا لی اور بیزاری سے دیوار گیر تصاویر کو گھورنے لگا، مگر میرے کان میز پر ہونے والی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں انسپکٹر سے بڑے عہدے کے افسر تھے۔ نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ صرف کاغذات کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے تھے بلکہ مسافروں کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے سوالات چبھتے ہوئے اور ذاتی نوعیت کے تھے۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے والوں سے مخاطب تھے، اس لیے ان کی گفتگو میں تہذیب اور شائستگی کا عنصر بہت غالب تھا۔ میری باری آنے سے پہلے مزید 3 مسافر اس دفتر میں آ پہنچے۔ ان میں ویرا بھی شامل تھی۔ ہر شخص کے چہرے سے کبیدگی کے آثار مترشح تھے۔ ویرا کی آنکھوں میں نیند کا گہرا خمار تھا، اس کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، لیکن ویرا نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مجھے دیکھ کر بھی انجان بنی رہی اور عملے کی خاتون کے ایما پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پولیس افسران کے سوالات اور مسافروں کے جوابات میں ذہن نشین کرتا رہا۔ آخر میری بھی باری آ گئی۔ ان دونوں افسروں نے بہت کڑی اور ناقدانہ نظروں سے میرا سرتاپا جائزہ لیا۔ پھر ایک نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں کاروبار ہے، پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ پاسپورٹ پر پیشے کے خانے میں تجارت کا اندراج تھا۔ میں نے اسی کی مناسبت سے جواب دیا۔
پاکستان میں 3 برس پرانی سوزوکی 1000 cc کتنے میں مل جاتی ہے؟ دوسرے نے سوال کیا۔ 2-2.5 لاکھ میں؟ گاڑی کی حالت پر قیمت کا انحصار ہوتا ہے۔ خوب۔ پہلا افسر پاسپورٹ کی ورکردانی کرنے کے بعد ایک صفحے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پرسوں رات اٹاری سے آئے ہو، یہاں کل پہنچے، دن کہاں گزارا؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، رات کو امرتسر میں رک گئے تھے، دوپہر کو وہاں سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ غزالہ تمہاری کون لگتی ہے؟ مظہر خان۔ اس نے پاسپورٹ بند کر کے سوال کیا۔ وہ حرف زے کو مکمل جیم کے طور پر ادا کر رہا تھا، سارا تلفظ ہندی کا تھا۔ رشتہ دار ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ تاج محل دیکھنے کی شوق میں میرے ساتھ آئی ہے، سفر میں عورت ساتھ ہو تو بہت مزہ آتا ہے۔ تم دونوں ایک کمرے میں ٹھہرے ہو؟ اس نے تائیدی انداز میں پوچھا۔ دوہرا کرایہ دینے میں کیا فائدہ تھا؟ اکیلے کمرے میں اسے ڈر لگتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تم کو پولیس رپورٹ سے چھوٹ کا ویزا کیسے مل گیا؟ اس نے یک لہجہ بدل کر سوال کیا۔ میں نے درخواست کی تھی جو منظور ہوگی، کیسی ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت معصوم آدمی ہو، لڑکی کو تاج محل دکھانے لائے ہو، مگر اسپیشل ویزا ملنے کا سبب نہیں معلوم۔ اونچے آدمی دکھائی پڑتے ہو۔ یہ لو، جاؤ اور عیش کرو۔ اس نے دونوں پاسپورٹ مجھے لوٹا دیے۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اور پھر ان کا جواب سنے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ صبح سویرے کی جانچ پڑتال کیوں ہو رہی ہے؟ تم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ خبر ملی ہے کہ کچھ خطرناک پاکستانی بھیس بدل کر ادھر گھس آئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے، اس نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اوپر سے حکم آتا ہے تو ہمیں اپنا فرض پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دوسرے پاکستانی کو بلا لیا۔ ہوٹل کی مہماندار نے اٹھ کر مجھ سے معاذت کی، اپنا نرم اور گداز ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں اس دفتر سے نکل آیا مگر میرے دل میں ویرا کی طرف سے تشویش گھر کر چکی تھی۔ وہ سفید فام تھی اور پاکستانی پاسپورٹ پر بھارت پہنچی تھی۔ پولیس افسران خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ ہم نے ایک ہی ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی اسپیشل چیکنگ کے امکان کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ویرا ہم سے الگ تھلگ ضرور تھی مگر ہم تینوں کے پاسپورٹوں پر اٹاری میں داخلے کی مہریں ایک ہی وقت اور تاریخ کی تھیں۔ اس طرح ہم تینوں دہلی کے انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں کم و بیش آگے پیچھے پہنچے تھے۔ ان دو یکساں اندراجات کی روشنی میں کوئی بھی ذہین پولیس افسر کوئی صحیح ترین نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ میں اوپر جانے کی بجائے ہوٹل کی لابی میں ٹک گیا اور کاؤنٹر سے اپنے لیے کافی منگوا لی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ویرا کی واپسی کب تک ہوتی ہے۔ اگر بعض پرس کے دوران میں اسے ہراساں کیا جاتا تو میں دور سے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا۔ میری کافی کی پیالی خالی ہونے کے بعد کافی دیر گزر گئی۔ میری بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ خدا کر کے ویرا باہر نکلی۔ اس کے پچھڑے پر سکون کی علامات تھیں۔ اس کے چلے جانے کے چند منٹ بعد میں نے کافی کے بل پر دستخط کیے اور اٹھ گیا۔ صبح کے ان اولین لمحات میں ہوٹل اجڑا اور بے رونق نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس وقت پولیس یا CID اور خفیہ محکمے کے 2-4 سادہ پوش اہلکار وہاں آنے والوں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ میں نے انٹرکام پر ویرا سے بات کرنے کی کوئی کوشش کیے بغیر لفٹ کا رخ کر لیا۔ غزالہ کمرے میں بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے CSD پر ایک نظر ڈالی، وہ آن تھی۔ میں نے ویرا کے کمرے کا نمبر ملا لیا۔ خیریت ہو گئی؟ میری آواز سنتے ہی دوسری طرف سے ویرا کا جواب آیا۔ ہمیں واقعی الگ تھلگ اور محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں بر وقت یہ احساس ہو گیا۔ فی امان اللہ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس وقت انٹرکام پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ دہلی کی پولیس اس وقت کن کن زاویوں سے دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ غزالہ نے بیدار ہونے کے بعد کتھا سنی تو گویا سن ہو کر رہ گئی۔ اسے حیرت تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں کو کچھ خطرناک پاکستانیوں کی بھنک کیسے مل گئی۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان 2-3 دنوں میں ہمارے ساتھ واقعی کچھ پاکستانی ایجنٹ بھی بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ ایسا کوئی بھی پروگرام ہوتا تو جلال اسے ضرور ملتوی کرا دیتا یا پھر اس سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیتا۔ غزالہ کو یہ دلیل بھی متاثر نہیں کر سکی کہ پاکستان اور ہندوستان کے روایتی چپکلش میں دونوں اطراف کی متعدد ایجنسیاں سرگرم رہتی ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ممکن تھا کہ کسی بھی ادارے کی کارروائی سے دوسری خفیہ ایجنسیاں باخبر نہ ہوں۔ اس کی منطق یہ تھی کہ جلال IB کا ایک ذمہ دار اور اعلیٰ افسر تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی پیش رفت اس کے علم میں آنے سے پہلے بھارتیوں کو معلوم ہو جائے۔ اس تازہ ترین واقعے پر وہ ناشتے کے بعد بھی اس قدر کبیدہ خاطر تھی کہ میں اس کا دل بہلانے کے لیے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے میں نے CSD الگ کر کے فون کا کٹا ہوا تار جوڑ کر سائڈ ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا تاکہ ہماری غیر حاضری میں کوئی کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اندر آئے تو اسے فون لائن میں کسی گڑبڑ کا علم نہ ہو سکے۔ ہوٹل کی حدود سے نکلتے ہی باہر سڑک پر ایک نئی پرہجوم دنیا ہماری منتظر تھی۔ ہوٹل والی سڑک سے ہم کناٹ پیلس کے بیرونی دائرے تک پہنچے تو پر شکوک قدیم عمارات، سڑکوں، سبزہ زاروں اور ان پر گھومنے پھرنے والے بھانت بھانت کے لوگوں نے
غزالہ کو پریشانیوں کے حصار سے فوراً باہر کھینچ لیا۔ اس چوراہے کو دہلی کا دل کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ شہر کے مختلف حصوں اور سمتوں سے آنے والی 11 مشہور سڑکیں اس وسیع و عریض دائرے کی اندرونی اور بیرونی گول سڑکوں سے ملتی ہیں۔ بیرونی دائرے والی سڑک کناٹ سرکس روڈ کہلاتی ہے، جس کے شمالی حصے پر اندرا چوک واقع ہے۔ اسی سڑک کے بعد دائرے میں مشہور و معروف تجارتی و کاروباری اداروں کی عمارات کا سلسلہ ہے۔ ان عمارات کے حق میں پھر ایک گول سڑک ہے۔ سبزے اور فٹ پاتھوں سے آراستہ اس سڑک کا نام وسطی سرکل ہے، جس کا صرف ایک حصہ پالیکا شاپنگ کمپلیکس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس نامکمل دائرے کے بعد عمارات اور ان عمارات کے پیچھے باغ کے گرد گھومتی ہوئی اندرونی گول سڑک ہے، جس کے شمالی حصے کو راجیو چوک کا یادگاری نام دیا گیا ہے۔ اس طرف آنے والی 11 سڑکوں میں سے بعض پہلے دائرے پر ختم ہو جاتی ہیں، کچھ دوسرے دائرے سے جا ملتی ہے اور بیشتر اندرونی گول سڑک تک جاتی ہیں۔ سڑکوں، عمارتوں، شاپنگ سینٹروں اور کھانے پینے کی دکانوں کا یہ گورکھ دھندا اس قدر وسیع اور پرپیچ ہے کہ نیا آنے والا اس بھول بھلیاں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم کئی بار گھومنے پھرنے کے بعد کناٹ پیلس کے اس نقشے کو ذہن نشین کر سکے تھے۔ ہمیں دہلی میں کچھ عرصے مقیم رہ کر کام کرنا تھا، اس لیے شہر کے اس جغرافیے کو ہضم کرنا ہماری مجبوری تھی۔ ہم دیر تک مسلسل چلتے اور ونڈو شاپنگ کرتے رہے، قرب و جوار کے سینما گھروں پر لگے ہوئے دیو پیکر اشتہارات دیکھتے رہے، جن میں ساری مشرقی شرم و حیا کو خیر باد کہہ کر فلمی اداکاراؤں کے جسموں کا کھلا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک سیلف سروس ریستوران میں فاسٹ فوڈ سے شکم سیری کی اور پھر بھٹکتے ہوئے پہاڑ گنج کے ملحق علاقے میں نکل گئے۔ ہماری وہ سیر تھکا دینے والی ثابت ہوئی۔ میں غزالہ کے ذہن سے فکر و تشویش کے سائے محو کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ 4 بجے کے قریب ہم نے چترا گپتا مندر کے قریب سے ٹیکسی لی اور واپس اپنے ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہوٹل میں میرے پاس سے زیادہ وقت نہیں بچا تھا، صرف طویل غسل کر کے تکان اتارنے کی مہلت باقی تھی۔ غزالہ کو گرما گرم چائے منگوانے کی ہدایت کر کے میں باتھ روم میں گھس گیا۔ جسم پر نیم گرم اور ٹھنڈے پانی کی تیز دھاریں بہانے کے بعد میں نے فرحت و تازگی کی لہر محسوس کی تو تیار ہو کر غسل خانے سے نکل آیا۔ میری تیاری کے دوران میں چائے آ گئی۔ چائے نوشی کے دوران میں نے غزالہ کی نگاہوں سے بھانپ لیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس کے مدعا کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے ذرا سا موقع دیا تو وہ بول پڑی، کیا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، میں نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں کسی دشمن سے نہیں، دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تمہارا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ دوست ہے، اسی لیے میں جانا چاہ رہی تھی، لیکن میں بحث نہیں کروں گی، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ مجھے اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند تھی، کبھی بلا سبب تکرار نہیں کرتی تھی، جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، کمرے میں رہنا چاہو تو CSD آن کر کے ویرا سے بات کر لینا، تمہیں معلوم ہے کہ اسے لائن سے کیسے جوڑا جائے گا۔ فون لائن سے CSD کو جوڑنا بہت آسان تھا۔ غزالہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ میں چائے کی پیالی خالی کر کے اسے رخصت ہو گیا۔ وہ بھارت کی سرزمین پر میرے مشن کا پہلا مرحلہ تھا۔ میرے پاس دفاعی ہتھیاروں کے نام پر اول خان سے لی ہوئی 2 زود اثر انگوٹھیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک کی کھوکھلے نگینے میں مہلک زہر اور دوسرے میں بے ہوش کرنے والا سیال تھا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی والے سے حضرت باقی باللہ کے مزار تک چلنے کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے اس مزار تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے میں نے وقت کی گنجائش رکھ کر ہوٹل چھوڑا تھا۔ ٹیکسی والے نے مجھے منزل پر پہنچانے کی آمادگی ظاہر کر کے میرا اندیشہ ختم کر دیا تھا، اس لیے میری واپسی بے سود تھی۔ میں اسی لمحے ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ ریڈ بل کے کوڈ سے پہچانے جانے والے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ نے مجھے تفصیل سے منزل کا پتہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے درمیان ہی میں اسے ٹوک دیا، بلکہ روک دیا تھا۔ ٹیکسی حرکت میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کناٹ سرکس روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ چوراہوں وغیرہ کے لیے سرکل کے بجائے سرکس کی اصطلاح میں نے پہلی بار لندن میں سنی تھی، پر اس سے بیشتر میرے ذہن میں سرکس کی صرف ایک ہی تصویر چاگزی تھی، جس میں ہاتھی، گھوڑے، شیر، چیتے اور چند مسخرے پائے جاتے تھے۔ لندن کے مشہور پکارڈلی سرکس اور آکسفورڈ سرکس کی کوچہ نوردی کرنے کے بعد میرے اس تصور کی اصطلاح ہو چکی تھی۔ دہلی کے کناٹ سرکس روڈ نے اس اصطلاح کی پختگی کے ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ پکارڈلی سرکس کے جدی پشتی وارث کسی دور میں دہلی کے حکمراں بھی رہ چکے تھے۔ پہاڑ گنج سے آگے ایک چوراہے سے گزرنے کے بعد ٹیکسی کتب روڈ سے ایک ذیلی سڑک پر بائیں طرف اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد منزل سامنے تھی۔ وہ کوئی عالی شان اور پرشکوہ مزار نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے وقت نے در و دیوار پر اپنے سفر کی دراڑیں تحریر کی ہوئی تھیں، مگر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ وہاں مدفون بزرگ کی ذات اور کرامات کو نہیں بھولے تھے۔ گو تعداد کم تھی، لیکن وہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ عقیدت مند زائرین کے لیے پھول اور چادریں وغیرہ بیچ کر اپنی روزی کمانے والے شخص کی دکان سے میں نے ریڈ بل کے مشورے کے مطابق سبز رومال خریدا
مزار کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دلی عقیدت کے ساتھ فاتحہ پڑھی، دعا کی اور سبز رومال جیب میں اڑس کر آگے چل دیا۔ میرے رسٹ واچ میں صرف 5:15 بجے تھے۔ میں پون گھنٹے تک وہاں کھڑا رہتا تو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ ایک اجنبی سیاح کی طرح راستوں کو ذہن نشین کرتا اور نشانیوں کو یاد کرتا ہوا میں آگے چل دیا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ خیال رچا ہوا تھا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، مگر مجھے وہاں زیادہ تر ہندو نظر آ رہے تھے، جن میں مسلمان اپنی نمایاں شناخت کے باعث الگ پہچانے جا رہے تھے۔ میں تقریباً سیدھا چلتا ہوا تھوڑی دیر میں باڑا ہندو راؤ میں جا نکلا۔ وہ ہندوؤں کی قدیم اور گنجان آبادی تھی، جہاں عمارتوں اور مکانوں کی بیرونی دیواروں پر ہندی دیوی دیوتاؤں کی سنگی مورتیاں ابھری ہوئی تھیں۔ میں تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا صدر بازار میں جا نکلا، جہاں کا ماحول اتنا ہیبت ناک نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے دہلی کا جو گائیڈ میپ لیا تھا، اس میں تحریری مواد ضرورت سے بہت زیادہ تھا، مگر شہر کے راستوں وغیرہ کے بارے میں واضح رہنمائی نہیں تھی۔ اس وقت میں ویسے بھی سیر و تفریح کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ذہن پر گریڈ 10 سے ہونے والی ملاقات سوار تھی۔ ٹھیک 15 منٹ کی پیش قدمی کے بعد میں نے مزار کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس بار فاصلہ میرے علم میں تھا، نشانیاں میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ میں نے اپنی رفتار قدرے کم رکھی، سمت بھی تبدیل کر لی۔ سمتوں کے صحیح ادراک کی وجہ سے واپسی میں باڑا ہندو راؤ میں گھسے بغیر عیدگاہ روڈ پر پہنچ گیا۔ اس مقام پر میں نے اپنی رفتار مزید سست کر لی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ سے طے کیا ہوا وقت تھا، جس میں ایک لمحہ بہت اہم تھا۔ میں مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ایسی پوزیشن میں آ چکا تھا کہ درگاہ کا داخلی دروازہ میری نظروں میں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، لیکن میں نے اپنی چال میں بے پرواہی اختیار کی ہوئی تھی۔ میری بے چین نگاہیں درگاہ کے آس پاس نظر آنے والے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ٹھیک 6 بجے ایک بغلی دیوار کی اوٹ سے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک کثرتی بدن والا نوجوان شخص نمودار ہوا۔ دور ہی سے نظر آ رہا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک سبز رومال دبا ہوا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، اس نے بھی مجھے اور میرے بائیں ہاتھ میں موجود سبز رومال کو دیکھ لیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے مزار کی حدود میں داخل ہوئے۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے میدان صاف پا کر میری طرف متوجہ ہوئے بغیر سرگوشی سی کی، فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے پیچھے چلے آنا، ہم دونوں کہیں سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ اندر پہنچ کر ہم دونوں نے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ ہم سے پہلے بھی چند عقیدت مند اندر موجود تھے۔ میں فاتحہ پڑھ لینے کے بعد گریڈ 10 کے فارغ ہونے کے انتظار میں دست بد دعا رہا۔ اس کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیر کر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی قریبی ہوٹل کا رخ کرے گا، لیکن وہ مزار سے نکل کر ایک طرف چل پڑا اور جلد ہی ہم دونوں عیدگاہ روڈ پر پہنچ گئے۔ اس سڑک پر وہ بائیں طرف مڑا تو میں اس کا اشارہ پا کر اس کے قریب ہو گیا۔ مبارک ہو، مجھے خوشی ہے کہ تم ہمارے درمیان آ گئے ہو۔ ہم موٹا خان پارک کی کھلی فضا میں بیٹھ کر بات کریں گے، اس نے مسرت سے کہا۔ مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ میں بھی اپنی جوابی خوشی کا اظہار کر سکوں، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اپنے اصل نام ہم پاکستان میں بھول آئے ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ یہاں میرا نام گوپال ہے، باقی دونوں ساتھیوں کے نام ولی رام اور سنیل ہیں، لیکن فون پر رابطے کے لیے ہمارے وہی تینوں کوڈ چلتے ہیں جو تمہارے علم میں ہیں۔ یہ نام ہندوانہ ہیں، ان کی وجہ سے تم کسی وقت مشکل سے 2-4 ہو سکتے ہو۔ سب کچھ سوچ سمجھ کر یہ راستہ اپنایا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں جب بھی کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو یہاں ہر مسلمان کو شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کل بھی یہاں ایسی ہی لہر چل رہی ہے۔ میجر بخشی اور جوگیندر پال والے واقعات نے انہیں مشتعل کیا ہوا ہے۔ میں کئی بار سوچ چکا تھا کہ میجر بخشی کی ذہنی ابتری کی حالت میں واپسی کے بعد بھارت میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد جوگیندر پال کو جس انداز میں موت سے ہمکنار کیا گیا تھا وہ بھی شکوک و شبہات سے بالا نہیں تھا۔ ان دونوں واقعات پر بھارتیوں کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ وہ یقینی طور پر کسی بڑی جوابی کارروائی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے یہ لوگ کن خطوط پر کام کر رہے ہوں گے؟ قدر توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا۔ ہم بہت اندر تک کی خبروں سے لا علم ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ راہ کے پاکستانی ونگ میں آج کل دیر تک کام ہو رہا ہے۔ تم آ گئے ہو تو اب ہم کو حوصلہ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سازشوں کو یہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ ہمارا ابتدائی تعارف تھا۔ ہمارے آس پاس سے دوسرے لوگ بھی گزر رہے تھے۔ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے موٹا خان پارک پہنچ گئے۔ وہ پارک خاصا وسیع تھا۔ اس کے ایک حصے میں عیدگاہ کی مسجد بنی ہوئی تھی۔ پارک کی ایک سمت میں مصروف سڑک واقع تھی۔ گوپال نے بتایا کہ وہ رانی جھانسی روڈ کہلاتی تھی۔ پارک میں بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ گوپال مجھے اپنے ساتھ لے کر پارک کے ایک پرسکون گوشے میں جا بیٹھا جہاں ہمارے قرب و جوار میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہاں تمہارے کام کی حدود کیا ہے؟ میں نے وہاں بیٹھنے کے بعد اس سے پوچھا۔ ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اپنا دامن بچا کر خبریں اور دوسرا متعلقہ مواد حاصل کرتے ہیں جو مختلف ذرائع سے پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔
मगर अब हम तुम्हारे अहकाम के भी पाबंद हैं। जो चाहोगे किया जाएगा। दुश्मन बुज़दिल और मक्कार हो तो उसे सिर्फ खूनरेजी से दहशत ज़दा किया जा सकता है। मैंने धीमी और मानी खेज आवाज में कहा। अभी तक हमने अपने हाथ खून से आलूदा नहीं किए। उसने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। हम अपना काम तशद्दुद से दूर रहकर अंजाम देते हैं। अदाद शुमार, मालूमात, अहम मंसूबों की नकूल वगैरह के हसूल पर काम करते रहे हैं। इनके एजेंट हमारे शहरों में हर किस्म की तकरीबकारी करते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने उसे याद दिलाया। हमें भी ये खबरें मिलती हैं तो हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं, मगर हम मजबूर हैं। हमें ऊपर से कोई ऐसी हदायत नहीं मिलती। हमें इंसानी खून का एहतराम करना सिखाया जाता है। अपने इनफरादी इस्तेमाल के बावजूद हम खुद पर काबू रखते हैं। तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए शायद यही पॉलिसी सबसे बेहतर है। इनकी हरकतों का जवाब पाकिस्तान में दिया जाता रहा है, मगर वो तरीका नुकसानदेह है। इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ के अखबारों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है और दहशत गर्दी का राज है। जवाबी कार्रवाई इनकी सरजमीन पर हो तो हम बदनामी से महफूज रह सकते हैं।